الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MFR آن لائن قرآن اکیڈمی کا سلسلہ رمضان کی عبادات۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے 9ویں روزے کی عبادات کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل 10ویں روزے میں کون کون سی عبادات کو شامل کر لیں تو اس کی بھی برکات کو ہم اور زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کو سناتا ہوا چلوں گا۔ رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ تو ناظرین، آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا۔ ہمارے لیے بھی یہاں پر سوچنے کا مقام ہے، اپنا احتساب کرنے کا وقت ہے کہ کیا ہم رمضان المبارک کو کس طرح گزار رہے ہیں؟ کیا ہم بھی تو غفلت میں اس کو نہیں گزار رہے؟ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اللہ کی طرف اپنی رجوع کو بڑھا لیں اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، تلاوت قرآن پاک کو بڑھائیں اور اللہ کے ذکر کو اور زیادہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں اور اللہ تبارک و تعالی کو اس مہینے میں ایسا راضی کریں کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص محروم ہے کہ جس نے رمضان کو پا لیا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ تو اپنی مغفرت نہ کروانا یہ ہمارے لیے محرومی ہے۔ تو اس مہینے میں خوب عبادات کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنے لیے مغفرت ضرور پائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حساب بخش دے۔ تو آج ہم بات کریں گے 10واں روزہ، اس میں کون کون سی عبادات ہمیں شامل کر لینی چاہیے کہ ہم اس کی برکات کو اور زیادہ پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد 5واں کلمہ استغفار 11 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ پھر بعد نماز ظہر دعائے کرب و غم 17 مرتبہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ پھر بعد نماز عصر دعائے جمیلہ یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر بعد نماز مغرب دعائے نجات 40 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ والی دعا۔ پھر بعد نماز عشاء سورہ یاسین شریف کی 1 مرتبہ تلاوت کر لیں۔ تو یہ عبادات آپ شامل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس روزے کی بھی برکات کو اور زیادہ حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمیں اس وبا سے محفوظ فرما کر جلد از جلد ہمیں اس سے نجات نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیکسٹ ملتے ہیں اگلے روزے کی عبادات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ رمضان رمضان رمضان
رمضان رمضان